میں کہا میں تینوں گھر چھڑ کے آواں گا تینوں کیوں نہیں ملا یار؟ یہ کون سی بات ہے؟ خدا کا خوف کریں ایسے زمانے کے جاہل جو نبی کے 4 یاروں کی شان نہ سننا چاہتے ہیں نہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ڈنڈی پتہ کہاں مارتے ہیں؟ انہیں یار حق صاحب یار کہا کرو. میں کہ اللہ دی قسم میں نعرہ مارن بھی تیار ہاں، اور اسی مارنے ہاں کیونکہ ساڈے دل وچ میل کوئی نہیں. حق صاحب یار، تو اس کا ترجمہ حضرت عطار نے یہ کیا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اتنے بھی تیرے ڈیڈے پیڑ ہوں ہے، کہنا نہیں ہر صحابی نبی نعرہ نہیں لگانا چاہیے. وہ پنڈی کا کالا کوا آپ نے دیکھا نہیں، کیڑا مکوڑا، وہ کہتا کہیں غلطی تو نہ. چپ ہے، تجھے کیا پتا یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ عطار نے کیا ہے. نبی کا ہر صحابی جنتی ہے. توجہ ہے؟ او بیٹھے ہو، اس واسطے کسی بھول میں نہ رہنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے، اور اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں. یہ آج جن لوگوں کے دل میں درد ہے نا، میں نے کہا یہ درد بڑھے گا، تمہارا کام نہیں ہوگا. چونکہ جو صحابہ کا دشمن ہو جائے، جو اہل بیت کا دشمن ہو جائے، وہ کبھی امن والی زندگی پا سکتا. سنیو، کبھی اپنے دل میں میل نہ آنے دینا صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں، کبھی میل نہیں آنے دینا. نبی پاکیال کی بات آئے تو کوشش کرنا چن چن کے لفظوں کو لے کے آنا ہے. پہلے لفظوں کو وضو کروا لینا ہے، پھر نبی کی آل کا ذکر کرنا. صحابہ کی بات آئے تو پہلے لفظوں کو نا ایسے توڑنا جیسے گلاب توڑتے ہو، پھر ان پاک ہستیوں کا ذکر کرنا. لوگ تو آج گھٹیا باتیں کر جاتے ہیں نا، اور گھٹیا ہوتے ہیں تو گھٹیا بات کرتے ہیں، لیکن بات چل رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یاروں کی. آقا کریم فرماتے اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، پھر یہ چنے ہوئے میں سے 4 پھر چنے، اور پھر مجھے عطا فرمائے. اور بات یہاں تک نہیں نا، بات آگے گئی نا، ہون تو گل آئے گی. توجہ فرمائے جے، تھوڑے کو مسئلہ بھی حل ہون لگا جے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی، ان قریب میری امت پر ایک زمانہ آئے گا. ابھی یہ حدیث چل رہی ہے، کیا ہوگا؟ فرمایا سیجیء قوم، ایک قوم آئے گی. حضور کیا نشانی ہے ان کی؟ فرمایا ینتقصونہم ویسبون اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے، نقص اور عیب نکالیں گے، بک بک کریں گے. ایک ایسی گندی نسل آئے گی. حضور جب ایسے گندے آ جائیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا لا تناکحوہم ولا تشاربوہم ولا تجالسوہم ولا تاکلوا معہم ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم. سمجھ آ رہی ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بے حیا بندہ جو میرے صحابہ کو بک بک کرے، نہ اس سے رشتہ لینا ہے نہ دینا ہے. ہو گئی نا چوپ ساریاں دی، سبحان اللہ. ہن کدھر گئی؟ ہن کیوں نہیں بولے؟ یہ دا مطلب کراڑیاں گلاں تے اساں کتھے بولیے؟ سانو کہندے نے مولوی صاحب ہاتھ تھوڑا رکھیا کرو، اونج رکھو ہیں جویں نبی نے رکھیا ہے. میں کہا تیرے کو پچا ہی نہیں ہونا. اے نبی پاک نے فرمایا جو میرے صحابہ کو گالی دے، نہ رشتہ لینا ہے نہ دینا ہے. چھڈو ایسے کتے بندے نال کڑی رشتہ داری ہے یار. سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا نہ روٹی اس کے ساتھ کھانی ہے نہ پکا کے ڈالنی ہے. چلو کسی نو کل سمجھ آ جاوے بکھری گل ہے. حضرت جی نہ کھلانی ہے، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، ڈالنی ہے میں نے خود کہا ہے. ایسے کمینے بندے کو جو صحابہ کو بھونکے روٹی ڈالنے سے بہتر ہے کسی کتے کو ڈال دو، کتے کو بھی روٹی ڈال دو، بھونکتا تو نہیں نا. یہ کون ہے جو نبی کے صحابیوں کو بھونکتا ہے؟ سے بہتر ہے. حضور نے فرمایا نہ رشتہ دینا ہے نہ لینا ہے. او بیٹھے ہو، حدیث پڑھ رہا ہوں، دوڑے مائیے نہیں. میرے نبی نے فرمایا نہ روٹی کھانی ہے نہ ڈالنی ہے. فرمایا بیٹھے ہوں تو سلام نہیں کہنا، سلام کہیں تو جواب نہیں دینا. مولوی صاحب تسی تو فلانے نال سلام ہی نہیں لیندے ہیں، تو میں کیا فلانے نال کیویں لاواں؟ فلانا ڈھمکانا ہے. توجہ تو نہیں نہ فرما رہے آپ حضرات. کیسے لے لوں سلام؟ میرے نبی نے روکا ہے. میرے نبی کی بات اگر تم نے نہیں مانی تو تینوں بھی کوئی بندہ آکھے گا؟ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا ہے. اپنے تعین کرنا. اب لگ جائے گا پتہ کون اپنی رشتہ داریاں دیکھتا ہے اور کون مصطفیٰ کی یاری کو دیکھتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا بے غیرت جو صحابہ اور اہل بیت کا جو یہاں بالخصوص صحابہ کی بات ہو رہی ہے. اور سن لیں جب لفظ صحابی آئے تو اہل بیت آٹومیٹک بیچ میں ہوتے ہیں. کیوں حضرات علماء بیٹھے ہیں؟ آٹومیٹک بیچ میں ہوتے ہیں.
کیونکہ جب تک وہ کلمہ نہ پڑھے وہ آل رسول میں آ ہی نہیں سکتا ہے. کلمہ پڑھ کے پہلے صحابی بنے گا پھر آل رسول بنے گا. او بیٹھے ہو دو چار بندے ہیں نا گلاں تے رنگ بن گئے, دو چار بندے بالکل رنگ بن گئے, لیکن یہ بات ابھی تو آگے آنے والی ہے. فرمایا نہ نکاح کرنا ہے, نہ رشتہ لینا ہے, نہ دینا ہے, نہ سلام کہنا ہے, نہ جواب دینا ہے, نہ روٹی کھانی ہے, نہ ڈالنی ہے, نہ سلام کہنا, نہ جواب دینا. فرمایا مر جائیں تو جنازہ نہیں پڑھنا, اور اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو ساتھ نماز نہیں پڑھنی. چلو خیر بہرحال او بولو تو صحیح سونے تانوں تو کہی دیں لتھا بیٹھا ٹینشن وچ بیٹھے ہو, خیر تے ہے سمجھو سمجھو. فرمایا بالکل جنازہ نہیں پڑھنا, بلکہ فرمایا لا تعادوہم اذا مردوا. فرمایا جس ویلے مریض بن جاننا, توجہ میری طرف, جب مریض ہو جائیں تو پوچھنے بھی نہیں جانا. فرمایا مر, ایسے کمینے بندے کو پوچھنے بھی نہیں جانا جو نبی کے صحابہ اور اہل بیت کا دشمن ہو. کو سمجھ آئی ہے؟ ان باتوں کو سمجھو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر 4 یاروں کا ذکر بھی ہے, اور بعد میں بتا دیا کہ میرے صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ تم نے تعلق کیسے رکھنا ہے. اور جب بات صحابی کی ہے تو اہل بیت بیچ میں ہوتے ہیں, تو مجھے کہنے دو نبی نے بتا دیا آل رسول کا دشمن ہو یا اصحاب رسول کا دشمن ہو, کسی سے بھی نہ سلام, نہ رشتہ, نہ روٹی کھانی, نہ جنازہ پڑھنا ہے. کیوں؟ جو نبی کا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ یہ حدیث کنز الاموال کے اندر علی المتقی الہندی رحمت اللہ علیہ آپ نے بیان فرمائی. اگر آپ چاہیں تو آپ کو پانچ کی 5ویں حدیث سنانے لگا ہوں, اور یہ ترمذی سے سناتا ہوں. ترمذی کے اندر امام ترمذی نے ایک حدیث لکھی. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں, اور یہ حدیث کس نے روایت کی؟ میرے مولا علی نے روایت کی. مولا علی اس کے راوی ہیں. اور کیا فرمایا؟ رحم اللہ علی ابی بکر. فرمایا میں حضور کے پاس بیٹھا تھا, حضور نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہ ابو بکر پہ رحمت فرمائے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا یاد آیا؟ فرمایا 3 باتیں ابو بکر کی ابھی یاد آئی ہیں. کیا؟ نمبر 1 زوجنی ابنتہ, فرمایا اس نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا. یہ دا مطلب ہے حضرت اما عائشہ پاک دے نال اتنا اچھا سلوک ہویا ہے حضور دا, تائیں تے پیو نو دعاواں پہ دیندے نے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. تو وہ کون ہے بے غیرت جو اما عائشہ کے خلاف بک بک کرتے ہیں؟ اما عائشہ مومنوں کی ماں ہے. اور اس گال تے سجے کھبے ویکھے آجے کہ نو سمجھ آئی کہ نو نہیں آئی. اوے ہمیشہ اپنی ماں نو حرام دا بھوک دا ہے, حلال دا عزت کر دا ہے. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ اپنی ماں کی عزت کر. یہ کتا کھڑا ہو کے کاٹتا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں جنتی ہوں. تیرے سے بڑا جنمی کتا کون ہوگا جو کسی بھی عظمت والی چیز کو بکواس کرے؟ وہ جنت اپنے ذہن سے نکال دے, لترا واسطے تیار ہو جاوے. او بیٹھے ہو کیوں بھائی صوفی؟ آج بندے ٹینشن زیادہ بیٹھے نے. ہے مولوی دے جوں بیٹھا تے گال سیدھی سیدھی. ہمیں یوں یوناکے والی تقریریں کوئی نہیں آتی, یہی آتی ہیں جو سنا رہا. میرے عزیز دوست ابھی بات تو آگے چلے گی نا, او سمجھے ہو؟ رحم اللہ علی ابی بکر, اللہ ابو بکر پہ رحمت فرمایا. آقا کیوں؟ فرمایا اس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا ہے. دوسری بات فرمایا وحملنی الی دار الہجرہ, فرمایا ہجرت کی رات ابو بکر میں نو اپنے موڑیاں تے چوک کے لے گیا ہے, اس لیے اللہ ابو بکر پہ رحمت فرمائے. اور تیسری بات آقا کریم نے فرمایا وَاعْتَقَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ, ابو بکر نے اپنے مال سے میرے بلال کو آزاد کیا ہے. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر پہ رحمت فرمائے. لیکن صرف یہاں تک بات نہیں ہے, نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے رکھے, فرما رحم اللہ عمر, اللہ عمر پہ بھی رحمت فرمائے. بولو 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 بولو, چاہوں یاروں دی گل آ گئی ہے. اللہ ابو بکر پہ رحمت فرمائے. 3 باتیں, اللہ عمر پہ رحمت فرمائے. حضرت علی کہتے ہیں عمر پر رحمت فرمائے. اب کیا یاد آیا؟ فرمائے یقول الحق, اوے عمر تے ہمیشہ حق بولدا ہے. عمر کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ حق بولتا ہے. فرمایا وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ مُرًّا, اگرچہ حق کڑوا ہوتا ہے پر عمر تو بول دیتا ہے. اس لیے اللہ ابو بکر عمر پہ رحمت فرمائے. پھر نبی نے ہاتھ نیچے نہیں کیے. اور داسو میں نو چاہوں یاراں دا ذکر کی میں ہوندا پیا ہے. ترمذی شریف ہے
آقا کریم نے فرمایا رحم اللہ علی عثمان، اللہ میرے عثمان پر بھی رحمت فرمائے۔ یا رسول اللہ عثمان کی کیا بات یاد آ گئی؟ فرمایا تستحییہ الملائکۃ، فرمایا اللہ کے سارے فرشتے جس سے حیا کرتے ہیں اس کا نام عثمان ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو سارے حضرات پیار کے ساتھ، سمجھ آئیے بابا جی؟ آواز نہیں آ رہی، بولو تکڑے ہو کے بولو ذرا پیار دے نال۔ فرمایا اللہ میرے عثمان پہ رحمت فرمائے، کیوں؟ فرمایا اس سے سارے فرشتے حیا کرتے ہیں، وہ تاجدار حیا ہے۔ ابھی بھی نبی نے ہاتھ نیچے نہیں کیے، چونکہ 3 یار ہوئے، چوتھا تو رہتا ہے جو سن رہا ہے۔ مولا علی خود ہیں، فرمایا رحم اللہ علی، فرمایا یا اللہ میرے علی پر بھی رحمت فرما۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا حضور میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا اللہم ادر الحق حیث دار علی، فرمایا اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جاتا ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جاتا ہے۔ کہاں بیٹھے ہو؟ اسی واسطے میرے آقا نے فرمایا الحق مع علی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ تو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں چاہیے آپ حضرات کو؟ اور یہ وہ حق جو علی کے ساتھ ہے نا، یہ عمر کی زبان پہ ہے۔ فرمایا یقول الحق، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ کہاں بیٹھے ہو؟ اسی واسطے حضرت مولا علی حق پر ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن باقیوں کے لیے بھی زبان نہ کھولنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بولے، خلاف بولے، وہ بھی جہنم کے کتوں میں سے ایک۔ ہن چپ ہو گئے ہو؟ یہ گلاں تے بولیا کرو، ساڈے کو رشتہ دار نے جڑے صحابہ اہل بیت نوں بہت کتے نہیں تو اور کے شان۔ یہ مولوی صاحب مسجد میں بیٹھ کر ایسی اپنی زبان کو ہم ناپاک کرتے ہیں۔ میں کہتا پاک کرتے گل ہی کوئی نہیں، کتا تو قرآن مجید دے وچ ہے، اگر نہیں ہے تو ہم سے بات کریں۔ ویسے تو 7ویں پارے کے اندر کتے کے احکام بھی موجود ہیں، کیوں جی؟ جس کتے کو سکھایا جائے تو بولو تو صحیح نا۔ اور اگر آپ 15واں پارہ سورۃ الکہف پڑھ لیں تو وہاں پر وہ کتا جو اصحاب کہف کا کتا ہے، توجہ نہیں نہ فرما رہے۔ اور اس کو کہا کیا؟ کلبہم، فرما ان کا کتا، کلا کتا ہوئے تو کسے لوڑ دا نہیں تھے، یہ کسے دا ہوئے پڑھ دیا۔ ما لہو صدیقن، فرمایا اگرچہ حق کی وجہ سے اس کا دوست کوئی نہ بنے لیکن عمر پھر بھی عمر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ بھی حدیث شریف ہے۔ اور اب پیر صاحب نے میری توجہ دلا بھی اصل مسئلہ کیا ہے۔ کہتے ہیں جہاں زنگ اتر رہا ہو وہاں کیا ہو رہا ہو۔ چلو جڑے کھڑے بیٹھے ہو تو ستا بولو نا سبحان اللہ۔ کمال والی بات ہے یار، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں یہ ماحول بھی ہو سکتا ہے۔ اور جاگو سنیو اور سنو، آپ پر بولنا زیادہ ضروری ہے، اب میں کسی کو نہیں چپ رہنے دوں گا۔ پہلے اور گل سے ہوں تو اس کی وجہ یہ حضرت پیر صاحب، حضرت علامہ صاحب، جھوٹے بندے جھوٹ بیان کرے تھلے واہ 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 واہ، مرنی آئے ہوندے نے۔ تواڈے سامنے میں حدیثاں پڑھنا تساں منہ تکی جاندے ہو، چکو ہاتھ سارے، بولو سبحان اللہ۔ ہن ہاتھ تلے کوئی نہ رکھے، ہاں ہن نہیں میں ہاتھ تلے رکھن دینے، میری توجہ پیر صاحب نے ہن دلائی ہے۔ لوئیاں چو اپنے ہاتھ کڈو تے سبحان اللہ کو ذرا پیار دینا۔ تانوں کہ پتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اور 4 یاراں دی شان کیا ہے؟ بھائی جان تکڑے ہو کے بیٹھو، سمجھ آ رہی ہے؟ تکڑے ہو کے جھڑ تو بعد دے کانے چ گل کر دیو، میرے نال کر جڑی کرنی ہے۔ ہاں چاہ ساری ہے نا، آ رہی ہے تو ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ ذرا پیار دینا۔ میری حضرت توجہ نہیں تھی، آپ نے بڑا اچھا میرا رخ موڑ دیا ہے۔ تو یہ وہ حدیث پاک ہے جس میں 4 کا ذکر ہے، اور کتنی پیاری شان ہے۔ ابو بکر پہ اللہ رحمت فرمائے، عمر پہ اللہ رحمت فرمائے، عثمان پہ فرمائے، مولا علی پہ فرمائے۔ 4 کا ذکر آ گیا، کتنوں کا آ گیا؟ لو جی اب میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث روایت کرنے لگا ہوں، اور یہ حدیث پاک بھی بڑی سننے والی ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے۔ اور یہ پتہ کس نے لکھی ہے؟ شفا کے اندر قاضی عیاض نے بھی لکھی ہے۔ اور آپ کو پتہ شفا کون سی کتاب ہے؟ بتا دوں فرنٹ سیٹوں والوں، بتا دوں؟ شفا بھائی جان وہ کتاب ہے، علماء فرماتے ہیں جس بندے کا بخار نہ اتر رہا ہو، بیماری لمبی ہو جائے، شفا شریف اپنے سینے پہ رکھ کے سو جائے، اللہ بیماریاں دور فرما دیتا ہے۔ ایسی کتاب ہے شفا شریف۔ اب کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔
اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ نے اس کو روایت کیا، اور بعض علماء نے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری ان سے بھی روایت کیا، اور وہ کیا بیان کیا؟ آقا کریم فرماتے ہیں ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین، فرمایا اللہ نے کل جہانوں میں نبیوں کے بعد، یہ کل عالمین کی بات ہو رہی ہے، نبیوں کے بعد جن کو سب سے زیادہ رتبہ دیا ہے وہ میرے صحابی ہیں۔ نبیوں کے بعد یہ اعلیٰ بمعنی فوق ہے، یہ اعلیٰ بمعنی عظمت ہے۔ فرمایا اللہ نے سارے جہانوں میں، ساری امتوں میں نبیوں کے بعد اگر رتبہ دیا ہے تو میرے صحابہ کو عطا فرمایا ہے۔ اگلا جملہ بھی سننا اگر سمجھ آ جائے تکڑے ہو کے، فرمایا وَاخْتَارَ لِي مِنْهُمُ الْأَرْبَعَةَ، اور یہ جو سارے کے سارے ہیں ان میں سے 4 چن کے پھر مجھے عطا فرما دیے۔ یہ شفا قاضی عیاض کی اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ پر ابھی بھی بات نہیں نا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم خیر و اصحابی، فرمایا یہ چاروں کے چاروں میرے صحابہ میں سب سے افضل ہیں، ہم خیر و اصحابی۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا کل اصحابی خیرن، فرمایا میرا ہر صحابی خیر پر ہے۔ اس لیے تو حضرت عطار نے نعرہ لگایا ہر صحابی نبی۔ ہائے 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 لوڈی، اگر آپ جاگ رہے ہوں تو آپ کو 7ویں حدیث سنا رہا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہو تو سمجھ آ رہی ہے۔ اور سنیے یہ حدیث پاک، سورۃ الرعد کی تفسیر پڑھیے، روح البیان کے اندر اس کے تحت یہ لکھا ہوا ہے۔ بیٹھے ہو تو بولنا چاہ۔ اور اس کے بعد 8ویں ایک بات سنا کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ ویڈیو اپنے موبائلوں میں سیو کر لینا انشاءاللہ، جس کا عقیدہ ڈاواں ڈول ہوگا تمہیں فٹ کر دے گا اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے تمہیں سیٹ کر دے گا۔ لیکن یہ دھیان سے سنیے اور جاگ کے سنیے۔ سنیو، جب حق سن کے تم چپ ہوتے ہو تو 2 نمبری کرتے ہو، جہاں پر مسئلہ ہو وہاں بولنا پڑتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب سنو وہاں پر کیا لکھا ہے۔ فرماتے حضرت مولا علی بیمار ہو گئے، سورۃ الرعد کی تفسیر میں موجود ہے۔ حضرت مولا علی بیمار ہو گئے، تینوں یار باقی اکٹھے ہوئے، کہنے لگے ہو ساڈا یار بیمار ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے مجھے۔ ہمارا یار بیمار ہے۔ بالکل۔ فرمایا چلو پتہ کرنے چلیے، 3 نہ چوتھا ہوئے تو تاں چاسا ہوں ہے۔ چاروں کے چاروں چل، تینوں کے تینوں چل پڑے، حضرت مولا علی کے گھر پہنچے، آواز دی، غلام کو بھیجا، کون؟ فرمایا تواڈے یار۔ آپ نے فرمایا مڑ پوچھنا آیا ہے، جلدی کر بوا کھول اندر لے آ۔ مولا علی جہاں تشریف فرما ہے وہاں پر تشریف لے آئے، بیٹھ گئے۔ حضرت مولا علی شیر خدا سے حال چال پوچھا، مولا علی لیٹے ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے غلام کو کہتے ہو جلدی کار ہوئے میرے یار آئے نہیں۔ آواز کمزوروں والی ہے۔ اوئی ناندی کو خدمت کر۔ تو اس نے کہا حضرت شہد کی 1 پلیٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا شہد تو چنگی شہد کیڑی ہے، جلدی کر ماکھی لیا۔ آپ نے پلیٹ اٹھائی اور لے کے آ گئے۔ توجہ ہے، جب پلیٹ اٹھائی لے کے آئے نا تو جلدی میں تھے، تیزی میں تھے۔ جب حضرت علی کے ہاتھ میں دے دی تو بعد میں دیکھا کہ اس کے اندر ایک بال ہے، اواڑ ہوندا نا بال، وہ دے وچ اج پی ہویا سی۔ تو حضرت علی نے ایسے اس کی جانب دیکھا تو ابو بکر کہندے علی ٹینشن نہ لے بڑے، جے بال سٹ لے تے غلام ہی ہے، کوئی نہیں آپ پکڑ لینے آئے، کوئی نہیں آپ پکڑ لینے آئے۔ تو غلام جان چھٹ گئی تو ٹر گیا ہیں۔ تو اب پلیٹ سامنے پڑی ہوئی ہے، سفید رنگ کی پلیٹ تھی، بیچ میں شہد ہے اور بیچ میں ایک بال ہے جو نظر آ رہا ہے۔ اب جب سامنے ہے جی شروع کریں، حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یار اس پلیٹ تے تبصرہ نہ ہو جائے۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ کی، پلیٹ پر تبصرہ نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی بالکل تبصرہ تو ہونا چاہیے۔ تو کہا چل پھر علی ہو جا شروع، اب اس جملے کا بھی لطف لینا ہے اور میں نے دائیں بائیں دیکھنا ہے کون چپ رہا ہے۔ حضرت علی نا لیٹے تھے، بیٹھے تھے، جب بات کی نا تو ایسے آگے ہوئے اور فرمایا ابو بکر ساریاں تو پہلا نمبر تیرا ہے تو شروع میں کرنا، پہلا نمبر تیرا تو شروع بھی تو ہی کرنا ہے۔ کیا پیاری بات ارشاد فرمائی، کیا پیاری بات ارشاد فرمائی۔ تو میں کہا جی پہلا نمبر علی نو بارے ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تینوں بارے کیوں نہیں، تینوں خیر تے ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی۔ آپ نے فرمایا نمبر پہلا تیرا ہے، بسم اللہ، اللہ خیر و برکت دے۔ اوے نمبر پہلا تیرا ہے ابو بکر تے بولنا میں،
ابتدا بھی تو کرنی ہے تے باقی تیناں نے بھی آکھیا او یار گل تے ٹھیک ہے ابو بکر ہن شروع کر. حضرت ابو بکر نے بات شروع کی تو کیا بات شروع کی, توجہ فرمائیے یار, بڑے لطف والی بات آ گئی ہے جی, بڑے لطف والی. مہمان بیٹھے ہوئے, پلیٹ سامنے ہے, آپ نے وہاں پر فرمایا الدین انور من الطست, پلیٹ کو کہتے ہیں, تھال کو کہتے ہیں. فرمایا جو ہمارا دین ہے نا, پلیٹ تو کچھ بھی چمکدار نہیں ہے جتنا ہمارا دین چمکدار ہے. ہائے ہائے ہائے. فرمایا وذکر اللہ احلی من العسل, فرمایا لوگوں اللہ کا ذکر کرنا, یہ ان کو سامنے بتا رہے ہیں, اتنا شہد میٹھا نہیں جتنا اللہ کا ذکر میٹھا. یہ حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں. اور فرمایا والشریعۃ ادق من الشعر, فرمایا ہماری جو شریعت ہے نا اس میں بعض باریکیاں ایسی ہیں, بال بھی باریک تھوڑا ہے, اس سے بھی باریک بات آ جاتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے 3 چیزوں کا نام لیا, بال, شہد, پلیٹ, تبصرہ کر دیا. توجہ ہے. فرما چال بھائی ہن تسی بولو. حضرت علی آکھن لگے دعا نمبر عمر دا ہے. صدقے جاواں سنی تیری سبحان اللہ تو, عمر ہن تیری واری ہے. فرمایا جے میری واری ہے تے علی پھر میں بولنا. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. آپ نے فرمایا الجنت انور من الطست, فرما لوگوں جو جنت ہے نا اس کی چمک اس پلیٹ سے بھی بہت زیادہ ہے. وَنَعِيمُهَا أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ, اور جنت میں جو اللہ نے اپنی نعمتیں رکھی ہیں, فرمایا ان کا لطف اس شہد سے بھی زیادہ ہے. اور آپ نے فرمایا وَالصِّرَاطُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ, فرمایا پل صراط تو بال سے بھی زیادہ باریک ہے. اب 3 باتیں تھی, 3 باتوں پر تبصرہ کرنا تھا, آپ نے کر دیا. بات آ گئی حضرت عثمان غنی کی, کہنے لگے عثمان چل بھائی وارا تیرا ہے. اوے سبحان اللہ دا وارا تو اڈا ہے, چل بھائی عثمان وارا تیرا ہے. 4 یاراں دی محفل لگی ہوئی ہے, کاش کے محفل ہو ابو بکر و عمر کی, عثمان و علی کی. یاروں سے سنیں ہم بھی کبھی یار کی باتیں, پہلے یار کی آپس کی باتیں تو سنو نا کیا ہو رہی ہیں. تو وہاں پر کیا بات ہوئی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ سے کہا آپ ذرا تبصرہ فرمائیں. عثمان غنی نے کہا القرآن انور من الطست, فرما لوگوں یہ جو قرآن ہے نا اس کی چمک اس پلیٹ سے بھی 1000 گنا بڑھ کے ہے. سمجھ آ رہی ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا وَتِلَاوَتُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ, فرما شہد میں وہ مزہ کہاں جو تلاوت میں ہے. اور اس کے بعد بال رہ گیا تو آپ نے بڑی بات باریک کی. آپ نے فرمایا وَتَفْسِيرُهُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ, قرآن کی تفسیر بسا اوقات بال سے بھی باریک آ جاتی ہے اور کرنی بہت مشکل ہو جاتی ہے. آپ نے 3 چیزوں پر تبصرہ فرما دیا. اب سارے مسکرانے لگے اور کہنے لگے علی واری آ گئی تواڈی, اب تبصرہ کرنا ہے آپ نے. مولا علی کا تبصرہ بھی سن لو آپ نے کیا کیا. آپ نے فرمایا ضیفی انور من الطست, آپ نے فرمایا لوگوں یہ جو میرے مہمان ہیں نا یہ اس پلیٹ سے بھی زیادہ چمکدار ہیں. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی چاہیے ذرا. میرے مہمان بڑے نورانی ہیں, سمجھ آئی. فرمایا وَكَلَامُ ضَيْفِي أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ, شہد میں وہ مزہ کہاں جو میرے مہمانوں کے کلام میں مزہ ہے. سمجھ آ رہی ہے. اچھا ہوں یاراں دی گل سنو بابا, ٹھیک ہے. اب آخری بات آ گئی. فرمایا وَقَلْبُ ضَيْفِي أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ, فرمایا جو میرے مہمانوں کا دل ہے وہ اس بال سے بھی زیادہ باریک غلط بات کو برداشت نہیں کر سکتا. اتنا ستھرا دل اللہ نے عطا فرمایا ہے. تو جن مہمانوں کو نورانی علی کہے, جن مہمانوں کے کلام کو شہد سے میٹھا علی کہے, اور جن کے دل کو ستھرا علی کہے, بتاؤ پھر آپ کیا سمجھ رہے ہیں. یہ روح البیان سورۃ الرعد کی تفسیر پڑھ لیں, اس میں یہ روایت موجود ہے. یہ ہے ان 4 یاروں کی شان. توجہ ہے سب حضرات کی. گرامی قدر حضرات, میں یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں کہوں. 4 یاروں کا الگ سے ذکر کرنا یہ کوئی اعلیٰ حضرت یا اس سے بات سے نہیں شروع ہوا. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. امام نسائی کی سنن کبریٰ اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے اندر آپ نے پورا چیپٹر قائم کیا ہے. پورا چیپٹر, باب, ہیڈنگز آف دا چیپٹر سرخی دی ہے, جس کے اندر 4 یار. وہاں کیا لکھا, باب
ابی بکر و عمر و عثمان و علی، فرمایا وہ باب جس میں وہ حدیثیں لاؤں گا جن میں چاروں کا ذکر ہوگا۔ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ چار یاروں کا اکٹھا ذکر نہیں ہو سکتا؟ اور یہاں پر میں آپ کو ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں، اور یہ میں نے کہا تھا 8ویں بات آپ کو بتاؤں گا۔ کتاب کا نام ہے الابریز، شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ۔ یہ کسی سے نہیں پڑھا، علم لدنی والا ولی ہے، سمجھ، کسی سے نہیں پڑھے، لیکن جب بھی کوئی آتا تھا نا، ادھر دیکھیے، تو آپ ایسے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ جب وہ ساری بات کر چکتا نا تو آپ کہتے تھے اے جڑی تو عربی ساری پڑھی ہے نا، فلانے لفظ لے کے فلانے تائی قرآن ہے، فلانے تو فلانے تائی حدیث ہے، فلانے تو فلانے تائی نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ صدقے جامع تواڈی چوپ تو، صدقے جامع۔ یہ ہیں شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ پرچیاں نہ لکھو، چسکے نہ لے کرو۔ یہ کتا شاہ بھی مینوں پہ گیا نال، وہ بعد میں مینوں پتہ لگا تو دھوبیاں دا منڈا ہے۔ ہاں ہاں، ایسا کمینہ بندہ، وہ اس کو شاہ کون کہتا؟ سید، خدا دی قسم، وہ دے لفظاں تو پتہ لگدا سید ہے، وہ دے چہرے تو پتہ لگدا، تو مینوں پہ گیا جناب۔ اور سنو، یہاں پر بھی ہے کہ رک جائے چکی اگر جناب بطول کی تو کائنات کو پھر رزق کون عطا کرے گا۔ یہ بالکل غلوب ہے، یہ شعر نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ کو فون کر کے بتانا چاہیے صبح ان کو کہ آپ کو یہ شعر نہیں، آپ کسی عالم سے فتویٰ لکھوا لیں، عالم کی بات ہے۔ واقعی جاہل تو اس سے بھی کام بڑھا دیتے ہیں، توجہ نہیں رہی ہوگی، آپ بتا دیں یہ شعر پڑھنا غلوب ہے۔ ہمیں رزق بزرگوں کا صدقہ ملتا ہے اور یہ دے بھی سکتے ہیں، اللہ نے ان کو بھی دیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کائنات کو رزق دیتا ہے تو میرا رب عطا فرماتا ہے۔ یہ میری بات یاد رکھ لیں، اللہ دا نام منو، رب نو رب رہن دیو، کو خدا دا خوف کر لو۔ انہاں شاعراں نو چاہیدا ہے، نقیباں نو، خطیباں نو، تو مولویاں نو، تو پیراں نو، اور رب نو تو رب رہن دیو۔ میری گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ہے؟ یہ بالکل ضرور آپ نے بتانا ہے کہ یہ شعر غلوب والا ہے، یہ شعر نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہو گیا جی حل مسئلہ تیرا؟ بولو سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ہمارے نا کئی بندے عقیدت میں بھی بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے محبت بھی بس اوقات بندے کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ دیکھ نا 5-7 بولے باقی چوپ، ہوئی 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 سمر صاحب نے کیا چڑھے ہے۔ محبت بس اوقات جہنم میں لے جاتی ہے۔ آپ کہا کیسے؟ میں نے کہا یہ میں حدیث نہ دکھا سکوں، میں زبان کٹاؤں گا، اور درجنوں کتابوں کے حوالے فقیر دے گا۔ توجہ میری طرف رہے، ادھر دیکھیے ذرا، حضرت صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، اگر میں غلطی کروں ابھی مجھے روک کے ویڈیو بن رہی ہے، اور اگر میری بات صحیح ہو تو میری تائید کریں۔ میرے نبی نے حضرت علی سے فرمایا اے علی تیرے اندر حضرت عیسیٰ کی 2 مثالیں ہیں۔ حضور کیسے؟ فرمایا ایک محبت والی، ایک نفرت والی۔ حضور کیسے؟ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے 3 قسم کے تھے، ایک نے اتنا مانا کہ خدا بنا دیا، زیادہ محبت کر بیٹھے جہنم میں جائیں گے، اور دوسروں نے اتنا کم کہ نفرت کر بیٹھے، وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ جنت میں وہ جائیں گے اتنی محبت کریں جتنی بنتی ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ ہماری محبت اگر حد کراس کر جائے تو وہ محبت ہمیں جنت میں نہیں لے کے جائے گی۔ آپ اپنی محبت میں رب کی قدرت کو ہاتھ تو نہ ڈالیں۔ تھلے رہ تھلے، اور ڈکی۔ اس واسطے مسئلہ سمجھنے کی کوشش کیجیے، جس کو سمجھ آئی ہے وہ سبحان اللہ کہے نا، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت مولا علی سے اتنی محبت کرنا کہ باقی سب کو چھوڑ دینا، بلکہ کئیوں نے تو روخ ہی موڑ دیا، فرشتہ بھی بھول گیا سی۔ میں کہا بلے تو نہیں کدی بھولیا کمینیا، جبرائیل بھول گیا ہے جس کی قسمیں رب فرمائے، اس فرشتے پر رب نے ناز فرمایا ہے، بلکہ جو جبرائیل کو نہ مانے کافر و مرتد ہوتا ہے۔ او بیٹھے ہو، وہ بھول گیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو باقی سب کو پیچھے بلکہ گالیاں دی، یہ علی کی محبت تمہیں جہنم میں لے کے جائے گی۔ جنت میں علی کا وہ پیار لے کے جائے گا جس میں نہ نبی چھوٹے، نہ صحابہ چھوٹے، نہ اہل بیت چھوٹے، جو ترتیب ہے اس کے مطابق چل، علی پکڑ کے تجھے جنت میں لے کے جائیں گے۔ اور اگر ترتیباں بدلے تو نفرتاں کریں، گالیاں دیں صحابہ کرام کو، عیب نکالے، خلافتاں کھولیں، باغ کھا گئے، میں کہتا ہوں علی نے لتر مار کے آپ جنم میں ساٹھ کیوں نہ کسی بول لے چنا رمی۔ بول لو سبحان اللہ ذرا پیار۔
ایسی محبت بھی بندے کو جہنم میں لے کے جائے، محبت بھی ہو جڑی سدھی رہے، تو غلوب سے پاک محبت کریں، خدا کے لیے غلوب چھوڑ دیں. یہ غلوب ہماری مسلک میں نہیں ہے. وہ توجہ ہے؟ ہاں یہاں تک بات ہو نہیں. جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. اس واسطے آپ ضرور فون کر کے سمجھائیں گے کہ اللہ دا نام منو. آپ کو کسی عالم سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے کہ اس شعر کو میں پڑھوں کہ نہ پڑھوں. پڑھدا ہو یہ پرچیاں تسی مینوں لکھ لیندے ہو، غلط کر دے ہو نا. جنہیں پڑھیا انہوں آخنا بھی بچے پیار نہ سمجھاؤ یار یہ دیکھنا ہے یہ گل غلط ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. کائنات کو اللہ دیتا ہے بھائی، ان بزرگوں کو اللہ دیتا ہے. یہ بزرگ آگے بانٹتے ہیں. کوئی یہاں تو مانگنا ہی لوگ شرک کہتے ہیں، ہمارے نزدیک شرک نہیں ہے مانگنا. اگر اس لیے مانگے کہ اللہ انہیں دیتا ہے یہ ہمیں دیتے ہیں تو مانگو. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. اور کائنات کو رزق اگر سیدہ کے تو سارے کافر بھی کھاتے ہیں، تو پھر وہ کافروں کو بھی رزق دیتی ہیں. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. تو یہ بات وہ پاک رزق ہے، پاکوں کے لیے، تمہارے لیے ہے. صدقے جاواں تیری چوپ تو پرچیاں نہ لکھیا کرو مڑ تسی ٹینشن چ آ جاندے ہو. میں شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کی بات آخری کر کے آپ سے اجازت. اور جو میرا وقت تھا وہ میں نے پورا کیا ہے، کم نہیں کیا میں نے. کیوں جی صابری؟ وہ پورا کیا. اور انشاءاللہ یہ باتیں آپ یاد رکھ لیں، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان چاروں کی محبت کو الٹ پلٹ کرنا، آگے پیچھے کرنا، یا کئیوں سے کرنا کئیوں کو چوں میں سے چھوڑ دینا، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ ٹوٹنے کی علامت ہے. جس کا رابطہ رب سے رہے وہ ان کی محبت کو نہ ادلی بدلی کرتا ہے نہ تھوڑی کرنے دیتا ہے. وہ سب سے محبت ویسے کرتا ہے جیسے مصطفیٰ نے فرمایا ہے. اب بات سمجھ آ گئی آپ سبھی حضرات کو؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت سے کامل محبت کی توفیق عطا فرمائے. فتنوں کا دور ہے، حضور کی آل اور اصحاب کے پکے نوکر بن جاؤ. نہیں لوز جملہ سننا حضور کے صحابہ کے بارے میں، نہیں یاری لگانی اس بندے سے، اور نہیں ہم نے لوز جملہ سننا حضور کی اہل بیت کے بارے میں، نہیں یاری لگانی ہم نے ایسے بندے سے. ہمارا پیار ایسے بندے سے ہوگا جو سب سے محبت کرنے والا ہوگا. مجھے نہیں پتا کہ آپ کے اس علاقے میں دعوت اسلامی کا کوئی مرکز ہے یا نہیں ہے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں دعوت اسلامی سے پڑھا ہوں، مرید بھی حضرت عطار کا ہوں، تو اس لیے میں ہر جگہ یہ دعوت دیتا ہوں. مدنی چینل دیکھیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ نمبر 2، جب بھی اعلان کیا جائے قافلوں میں جائیں گے، اجتماع میں جائیں گے، کوشش فرمائیں آپ جائیں، آپ کو لطف آئے گا. ہو سکے تو اپنے اس علاقے میں اس گاؤں میں مدرسہ بنا دیں، جامعہ بنا دیں، وہاں پر حفظ کریں. اور اگر بنا ہوا ہے تو شاباش، نہیں بنا ہوا تو کوشش فرمائیں. بنا ہوا ہے اور زیر تعمیر ہے ماشاءاللہ، پھر تو بھائی آپ کا 100/112 نمبر ہے کہ آپ نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے. کیا میں امید کروں کہ آپ چندہ بھی دیں گے اور بندہ بھی دیں گے. جی آواز کمزوروں والی ہے، اس کی وجہ یہ چندہ دیں گے تو اچھی جگہ پہ لگے گا، بندہ دیں گے تو انشاءاللہ بندے کا پتر بنا کے دیں گے. سادات علماء جتنے تشریف لائے اللہ سب کی حاضریاں قبول فرمائے. سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.